انشاءاللہ نفع بخش ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا عالم ہوں، اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا۔ اب کچھ لوگوں نے جس سے جان چھڑانے کی کوشش کی، جیسے ہمارے بزرگ سے جن کا میں نے حوالہ دیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس زمانہ میں ایک بہت بڑے شیعہ عالم بھی ہوئے، علامہ ہلی کہتے ہیں ان کو، انہوں نے ایک کتاب لکھی منہاج الکرامہ کہ یہ 12 امام ہیں جو ہے یہ بھی حضور کے بعد ان کو ماننا ضروری۔ اس کا رد پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنت النبویہ لکھا، 4 جلدیں، بڑے علم سے لکھا، مگر مناظرہ جو ہے نا اس کی فطرت یہ ہے کہ بحث میں آدمی نا ضد میں آ جاتا، صحیح باتوں کا بھی انکار کرتا۔ تو یہ حدیث اس علامہ ہلی نے پیش کی تھی، ابن تیمیہ نے کوشش کی کہ اس کو جھٹلایا جائے کہ نہیں حضور نے نہیں فرمایا، مگر سچی بات یہ کہ فرمایا، جس میں کوئی شک نہیں۔ حضور نے جب خطبہ دیا نا مکہ سے واپس آتے ہوئے حج کے موقع پر، تو جحفہ ایک مقام آتا ہے جو شام والوں کا میقات ہے، اس کے پاس ہی ایک تالاب تھا، چشمہ، جس کو غدیر خم کہتے تھے۔ وہاں پھر نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا، اس میں تمہید میں یہ بات کہی کہ میں بشر ہوں اور کوئی معلوم نہیں کس وقت فرشتہ اجل آیا اور میں دنیا سے چلا جاؤں، اس لیے سن لو۔ ایک بات تو پہلے عمومی کہی کہ میں تم میں 2 عظیم الشان چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اطاعت والے بیت ہیں، انی تارک فیکم الصلاۃ، اور اس میں سے بالخصوص پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑ کر کہا کہ مجھے تم اپنی جانوں سے پیارا سمجھتے ہو یا نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ ہمیں اپنی جانوں سے پیارے۔ یہ اقرار لینے کے بعد آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، تو جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ولی سے بھی محبت کرے۔ اب مولا کے معنی تو کئی بن سکتے ہیں، جو شیعہ کہتے ہیں میں حاکم ہوں تو یہ بھی تمہارا حاکم ہے، وہ خلافت کی بات کرتے ہیں، مگر وہ اس لیے صحیح نہیں جو اس کا پس منظر ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے یمن بھیجا تھا کہ وہاں جو ہے نا مال غنیمت ہے اس کی تقسیم کرنی تھی۔ آپ جب واپس آئے نا تو جو ساتھی تھے انہوں نے آپ کی شکایتیں تھیں غلط کہ انہوں نے جی اپنے لیے ایک لونڈی چن لی ہے، مال غنیمت کی تقسیم میں انصاف نہیں کیا، وہ ساری شکایتیں بیجا تھیں، غلط تھیں۔ حضور کو دکھ ہوا کہ صحیح کام کرنے پر میری زندگی میں یہ حضرت علی پر یہ اعتراض کرتے ہیں، تو اس وقت آپ نے کہا کہ مجھ سے محبت کرتے ہو یا نہیں؟ تو لوگوں نے کہا کرتے ہیں، تو پھر فرمایا جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ولی سے محبت ہو۔ غلط شکایتوں کی بنا پر کہنا پڑا، خلافت کا مسئلہ وہاں زیر بحث نہیں تھا، اگر اس کا کوئی اعلان کرنا ہوتا تو مناسب موقع جو تھا نا، شیعہ دوستوں سے ہم کہتے ہیں کہ میدان عرفات میں ہوتا جہاں ساری دنیا جمع تھی نا، اب عراق کے اپنے ملکوں کو چلے گئے دوسرے، پھر حضور نے خلاف کیا۔ یہ تو شکایتیں جو کی نا ساتھیوں نے، اس پر حضور نے کہا کہ یار جھوٹی شکایتیں کر کے تم میرے ایک ساتھی کے بارے میں کیوں ہے یہ بغض اور عناد رکھتے ہو؟ مجھ سے محبت رکھتے ہو تو یہاں مولا کا معنی محبوب کا ہے، اگر میں محبوب ہوں تمہارا تو علی سے محبت رکھنا بھی لازم، مگر مرتبہ تو بڑا حضور کی محبت فرض ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت علی سے بھی جو بغض رکھتا اور عناد، اس کا ایمان جو ہے نا اس میں خلل ہے۔ اب بدقسمتی سے بعد میں گروہ بھی ایسے پیدا ہو گئے جو خطرہ تھا کہ ایک دور آیا کہ مسلمانوں کے یہ ممبر جو ہے نا یہ آلودہ ہو گئے کہ خطبہ جمعہ میں حکمرانوں نے حکم دے دیا کہ جب تم خطبہ پڑھو تو نعوذ باللہ اس میں کہو، اور یہ سنت بن گئی، کوئی اس کو ناغا نہیں کر سکتا تھا کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ ممبروں پر کہا جاتا، اور جو بیچارہ احتجاج کرتا یا رسول اللہ کا ممبر اور حضور کا محبوب بھائی تم مرنے کے بعد لعنت کر رہے، اس کا سر اڑا دیا جاتا۔ صرف عمر بن عبدالعزیز اور ہشام بن عبد الملک نے اپنے زمانہ میں روکا، ورنہ امیر معاویہ سے شروع ہو کر 132 ہجری تک یہ بدعت جاری رہی، حضرت علی پر لوگ لعنت کرتے رہے، اور ایک گروہ خارجیوں کا اٹھ کھڑا ہوا جو حضرت علی کی فوج سے باغی ہو گئے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ علی کافر ہو گیا، پہلے واقعی امیر المومنین تھا مگر ثالثی جو مانی نا اس نے اس کے بعد یہ بھی کافر۔ تو ایسے گروہ نکلا ہے جن کے بارے میں حافظ بن حجر کہتے ہیں کہ بجائے محبت کے وہ آپ کو کافر کہنے لگے، بغض رکھنے لگے، اور اب بھی لوگ موجود ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں کہ علی کا زمانہ جو ہے نا خلافت کا دور نہیں، وہ 3-4 سال فتنے کے، وہ کبھی خلیفہ نہیں بنا، کہلاتے ہیں اہل سنت ہیں مگر ایسی بےہودہ باتیں لکھتے ہیں۔ انہی کے پیش نظر حضور کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ مجھ سے محبت رکھتے ہو تو پھر ایمان کا تقاضا کہ علی سے بھی محبت